السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اردو گرامر سے متعلق ہے، جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ضد، ازداد یا پھر متضاد الفاظ، جسے آپ انگلش میں اینٹونیمز یا پھر اپوزٹ ورڈز کے نام سے بھی جانتے ہیں، یا پھر ہندی میں اسے آپ وپریتارتھک شبد یا پھر ولوم شبد کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں، جس میں کل ملا کر 100 آبجیکٹیو کوشچن دیکھنے کو ملے گا۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کوئی بھی ایگزام ہو اس میں اکثر یہ کوشچن پوچھا گیا ہے، اور آپ سے بھی اسی طرح سے کوشچن پوچھا جائے گا۔ اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو آبجیکٹیو سوالات دیکھنے کو ملے گا 4 آپشن کے ساتھ ہی یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو بھی آپ کو ضد دیکھنے کو ملے گا اس کا معنی بھی میں ساتھ میں واضح کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ تو ضد کی ڈیفینیشن آپ سب سے پہلے جان لیں کہ ضد آخر کسے کہتے ہیں۔ تو ضد کہہ لیں یا پھر ازداد کہہ لیں یا پھر متضاد الفاظ کہہ لیں، یہ سب ایک ہی ہے، یا پھر ولوم شبد کہہ لیں یا پھر وپریتارتھک شبد کہہ لیں یا پھر اپوزٹ ورڈز کہہ لیں یا پھر اینٹونیمز کہہ لیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی ہیں۔ تو جب دو الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے بالکل برعکس یعنی الٹا ہو تو ہم اس رشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تضاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ضد، جسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے الٹا کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ کہتے ہیں، اور دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ازداد کہلاتے ہیں۔ ضد کی جمع جو ہے وہ ازداد ہے، جیسے دن اور رات۔ دن جو ہے اس کا الٹا اگر ہم کریں گے تو وہ رات، وہی اگزامپل لیا گیا ہے۔ اسی طرح سچ ہے تو سچ کا اگر ہم الٹا کریں گے تو سچ کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ۔ اسی طرح آگ ہے تو آگ کا الٹا پانی۔ اسی طرح صبح ہے تو صبح کا الٹا شام۔ اسی طرح اور ہے اگزامپل میں کہ کالا ہے تو کالا کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ اجلا۔ تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ضد کہتے ہیں، یا ازداد کہتے ہیں، یا پھر متضاد الفاظ کہتے ہیں، یا پھر ولوم شبد کہتے ہیں، یا وپریتارتھک شبد کہتے ہیں، یا اپوزٹ ورڈز کہتے ہیں، یا پھر اینٹونیمز کہتے ہیں، یا پھر تضاد کہتے ہیں۔ اب جب ضد، ازداد یا متضاد الفاظ آپ کو دیا جائے گا بنانے کو تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ دیکھیں آپ۔ متضاد میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں الفاظ ہم زبان ہوں۔ اگر اردو کا ہے تو اردو میں ہی اس کا الٹا آپ جواب دیں گے۔ ایسا نہیں ہو کہ مثال کے طور پر دن ہے تو دن کا الٹا رات ہے، آپ کہہ دیں شب۔ شب فارسی میں شب ہم کہتے ہیں رات کو، تو شب اگر رہے گا تو شب اگر فارسی میں ہے تو اس کا الٹا اگر ہمیں جواب دینا ہوگا تو اس کا ہم روز کہیں گے، کیونکہ شب فارسی میں ہے تو اس کا ہم فارسی میں ہی جواب دیں گے۔ تو وہی چیز کہا جا رہا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں الفاظ جو ہے وہ ہم زبان ہیں، یعنی یہاں پر وہی چیز کہا جا رہا ہے کہ یعنی عربی و فارسی لفظ کا متضاد ہندی لفظ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم ضد، ازداد یا پھر متضاد الفاظ بناتے ہیں۔ اب دیکھیے آبجیکٹیو کوشچن۔ آبجیکٹیو کوشچن میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے کوشچن کہ نشیب کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، فراز، اونچائی، بلندی یا پھر کشادہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو نشیب و فراز آپ کہتے ہیں نا، نشیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونچ ہوتا ہے، اور اس کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ اونچ کا الٹا نیچ۔ اب نیچ کس کا معنی ہوتا ہے؟ تو فراز کے معنی ہوتا ہے، اس لیے نشیب کی ضد فراز۔ واضح کی ضد کیا ہے؟ تو واضح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا، یعنی صاف ظاہر ہونا۔ اور اب جب ظاہر ہونا ہو گیا تو اس کا الٹا چھپا ہوا، یعنی جو کیا کہتے ہیں؟ پوشیدہ ہو۔ تو چونکہ ہم پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، چھپا ہوا ہو، یہ تو ہم جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ جیسا کو تیسا، یہاں پر یہ سمجھے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں؟ متضاد میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں الفاظ کیا ہو؟ ہم زبان ہو۔ تو واضح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ تو مبہم کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، یعنی پوشیدہ ہونا، تو اس لیے واضح کی ضد مبہم۔ آگے دیکھیے، آگے ہے کہ قول کی
قول کی ضد بتائیں، فعل، عمل، کام کاج یا پھر حرکت. تو قول کی ضد آپ کو معلوم ہوگا فعل. یاد کی ضد کیا ہے؟ تو یاد کی ضد یہ تو آسان ہے، جو آسان ہے اس کا میں ڈائریکٹ جواب بتاتے ہوئے نکلنا ہوں. تو یاد کی ضد بھول. قوی کی ضد کیا ہے؟ تو قوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقتور ہوتا ہے قوی کا مطلب. تو قوی کا مطلب طاقتور یعنی کمزور ہمیں معلوم کرنا ہے. تو طاقتور کا اگر رہتا تو کمزور، لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا اس حساب سے. تو قوی کا پوچھا جا رہا ہے تو قوی کا نحیف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نحیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. نیکسٹ آگے دیکھیے، مسرت کی ضد بتائیں. تکلیف، پریشانی، غم یا پھر دکھ. تو آپ کو معلوم ہوگا مسرت کا غم ہو جائے گا. اسی طرح لاغر کی ضد کیا ہے؟ تو لاغر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دبلا یعنی پتلا، جو جسے آپ کہتے ہیں دبلا پتلا. تو فروا کا مطلب ہوتا ہے موٹا، تو اس لیے لاغر کی ضد فروا. قلیل کی ضد بتائیں. تو قلیل کی ضد کیا ہے؟ قلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مقدار یا تعداد کے اعتبار سے کم ہو تو اسے ہم قلیل کہتے ہیں. تو زیادہ یعنی زیادہ، بہت زیادہ اس میں کون ہے؟ تو کثیر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے جب بھی آپ ضد بنائیں گے. تو اب آگے دیکھیے، آگے ہے طہارت. طہارت کی ضد بتائیں. تو طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکی ہوتا ہے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکے، یعنی پاک صاف رہ سکے. تو طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف ہونا. تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ نجاست یعنی گندگی، جس سے ہم عبادت نہیں کر سکتے، عبادت میں خلل ڈالنا، یہ نجاست ہوا. آگے ہے ظلمت کی ضد بتائیں. روشنی، نور، منور یا پھر چمک. تو ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. تو اس کا اندھیرا کا الٹا روشنی. روشنی کس کے معنی میں آتا ہے؟ نور کے. ٹاٹ کی ضد بتائیں. ٹاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے موٹا کپڑا آپ جان لے ایسا. تو اب مخمل کا مطلب ہوتا ہے ویسا کپڑا جو نرم ہو. تو مخمل اس کا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مجرم کی ضد بتائیں. تو مجرم کی ضد کیا ہے؟ معصوم، گناہگار، عاصی یا پھر خطاکار. جی ہاں، تو مجرم کی ضد جو ہے وہ ہے معصوم. پختہ کی ضد کیا ہے؟ تو پختہ کی ضد کیا ہوگا؟ پختہ کی ضد کچا. صلح کی ضد بتائیں. صلح کی ضد کیا ہوگا؟ رزم، جنگ، لڑائی یا پھر جھگڑا. تو صلح کی ضد کیا ہوگا؟ تو صلح کی ضد جو ہے وہ ہے جنگ. نیکسٹ ہے ظالم کی ضد بتائیں. جی ہاں، تو ظالم کی ضد کیا ہوگا؟ انصاف پسند، عادل یا پھر جسے آپ رحیم کہتے ہیں، رحم دل یا پھر سنگ دل. تو عادل یا پھر رحیم جو ہے وہ ظالم کی ضد ہے. کافر کی ضد بتائیے. تو کافر کی ضد آپ کو تو معلوم ہی ہے، مومن. نفع کی ضد نقصان. اس کے بعد ہے لیل. جی ہاں، لیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتا ہے یا پھر شب ہوتا ہے. تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ اب رات کہیں گے تو رات یا شب ہم نے بتایا، تو اس حساب سے اگر رات ہم کہیں تو آپ دن کہیں گے. تو رات کا ضد جو ہے دن ہے، اس لیے رات کا ضد دن یہ نہیں ہوگا الٹا، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے کہا رات یا پھر شب. تو شب کی ضد اگر آپ سے پوچھا جائے تو روز ہوگا، تو یہ بھی نہیں ہوا. اب لیل پوچھا جا رہا ہے تو یہ ہوگا نہار یا پھر یوم. نہار یا پھر یوم، سمجھ رہے ہیں نا آپ. لطیف کی ضد بتائیے. لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف. یا پھر ایسے بھی اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے نازک یا پھر نرم. تو کثیف کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم نے لطیف کا مطلب کہا پاک صاف، تو کثیف کا مطلب ہوتا ہے میلا یا پھر گندا. اگر ہم نے کہا لطیف کا مطلب نازک یا پھر نرم، تو کثیف کا معنی اور بھی آتے ہیں، جیسے ٹھوس یا پھر بھاری. تو لطیف کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ لطیف کا مطلب کثیف، آپشن ڈی. واہ کی ضد بتائیں. واہ، خوشی کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو اس میں واہ کا استعمال اکثر ہوتا ہے. تو خوشی میں ہم واہ کہتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی طرح کا دکھ، درد یا پھر غم وغیرہ کا اظہار کرنا ہو تو ہم آہ کہتے ہیں. تو واہ کی ضد آہ. تو سمجھ رہے ہوں گے آپ کہ کس طرح سے ضد بنانے ہوتے ہیں ہمیں جب بھی ضد بنانے کو دیا جائے. تو اب آگے دیکھیے، مشرق کی ضد بتائیں. تو مشرق کی ضد کیا ہوگا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ پورا پچھم، اتر، دکھن ہوتا ہے. تو مشرق کی ضد
اس میں آپ دیکھ لیں تو مشرق کی مغرب، مغرب کسے کہتے ہیں ہم؟ پچھم کو کہتے ہیں۔ مفید کی ضد بتائیں تو مفید کا ضد کیا ہو جائے گا؟ نقصان دہ، مضر، آپشن بی۔ عیب کی ضد بتائیں تو عیب کی ضد کیا ہوگا؟ ہنر، خوبی، اچھائی یا پھر کمال۔ تو عیب و ہنر ہم کہتے ہیں نا، تو عیب ہنر۔ قید کی ضد کیا ہوگا؟ تو قید کی رہائی۔ قریب کی ضد بتائیں تو قریب کی ضد جو ہے وہ بعید، آپشن جیم۔ یہ اکثر پوچھا گیا ہے۔ آغاز کا انجام۔ اسی طرح ہے راحت کی ضد بتائیں تو راحت کی ضد مصیبت، جی بالکل۔ امانت کی ضد، امانت کی ضد اکثر بچے دیانت کہہ دیتے ہیں، وہ مترادف ہے۔ امانت کی ضد پوچھا جا رہا ہے تو خیانت۔ آفتاب کی ضد بتائیے تو آفتاب کی ضد کیا ہوگا؟ ماہتاب۔ بینا کی ضد بتائیں، جی ہاں، تو اندھا، نابینا، سورداس یا پھر جسے کم رکھے، جو بھی ہو۔ تو بینا کی ضد نابینا۔ بہار کی ضد بتائیں، جی ہاں، بسنت، پتجھڑ، خزاں۔ ارزاں کی ضد کیا ہوگا؟ ارزاں کی ضد تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، مہنگا، گرا، سستا یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا ہوگا اس کا صحیح جواب؟ ارزاں کا گراں۔ نیکسٹ دیکھیے، بلند کی ضد بتائیے تو بلند کی ضد آپ کو معلوم ہوگا پست۔ بحر کی ضد تو بحر کی ضد بڑھ۔ اندر کی، باہر۔ بہادر کا کیا ہو جائے گا؟ ڈرپوک۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، عرض، تو عرض کی ضد کیا ہوگا؟ عرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کا ہوگا سما۔ آگ کی ضد، آگ کی ضد کیا ہوگا؟ تو آگ کا پانی، آب، شربت یا مشروب، تو آگ کا پانی۔ آج کی ضد بتائیے، امروز، پردہ، کل یا پھر پرسوں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آج کا کل۔ اجالا کی ضد بتائیں، روشنی، اندھیرا، صبح یا پھر اندھیرا، تو اجالا۔ آپ کو معلوم ہوگا اجالا کا اندھیرا۔ آقا کی ضد بتائیے، جی ہاں، تو آقا کا غلام۔ دنیا کی ضد آخرت۔ اول کی ضد بتائیں، اول کا آخر۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اتفاق کا ضد اختلاف۔ پھر آگے دیکھیے 45 نمبر کوشچن ہے، ازل کی ضد بتائیے تو آپ کو معلوم ہوگا آخری، شروع، ابد یا پھر ابد، تو ازل کا ابد۔ بستی کی ضد کیا ہے؟ تو بستی کی ضد شہر۔ اقرار کا ضد کیا ہے؟ تو اقرار کا ضد کیا ہوگا؟ انکار۔ آمد، آمد کا مطلب کیا ہوگا؟ آمد کا ضد آورد، خرچ، صرف یا پھر لاگت، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آمد کی ضد خرچ۔ توہین کی ضد تعظیم، عزت، ذلت یا پھر تکریم، تو تعظیم۔ جسمانی کی ضد کیا ہوگا؟ تو روحانی۔ تنگ کی ضد کیا ہے؟ تو تنگ کی ضد فراخ۔ جزو کی ضد بتائیے، حصہ، پورا، مکمل یا پھر کل، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جزو کی ضد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپشن ڈی۔ صدق کی ضد کیا ہے؟ تو صدق کی ضد جو ہے وہ کذب۔ سگا کی ضد بتائیے، سوتیلا، پرایا یا جو بھی آپشن میں ہے، اور اس کے علاوہ آپشن ڈی میں ہے نزدیکی۔ تو سگا کا آپ کو معلوم ہوگا کہ سوتیلا ہم کہتے ہیں۔ بدبو کا خوشبو۔ تقدیر کا کیا ہوگا؟ تقدیر کا، تو تقدیر کا ہوگا تدبیر۔ اب آگے دیکھیے، پدر، یہ فارسی ہے۔ فارسی میں ہم پدر کسے کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں، تو پدر کا الٹا پسر، لڑکا۔ حق کی ضد کیا ہوگی؟ تو حق کی ضد بتائیں آپ، تو حق کا باطل۔ دوزخ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دوزخ کا مطلب بہشت، جنت، جہنم یا پھر ان میں سے کوئی نہیں، تو دوزخ کا، جنت کا تو جہنم ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو دوزخ کی ضد کیا ہوگا؟ بہشت، جنت، جہنم، ان میں سے کوئی نہیں، تو ویسے دوزخ کا ہونی چاہیے بہشت، کیونکہ جنت کا جہنم، دوزخ کا جہنم، یعنی دوزخ اور جہنم ایک ہوا، جنت ہوا کیا کہتے ہیں اور بہشت، یہ دونوں ایک ہوا،
تو اس حساب سے جنت یا بہشت میں سے کوئی ایک ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں ویسے بتائیں گے، لیکن ہم نے بہشت آپ کو کہا۔ دعا کی ضد کیا ہے؟ تو دعا کی ضد بد دعا، بد خواہی، عداوت یا پھر برا چاہتا۔ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کا کہ دعا کے بد دعا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے ذلت، ذلت کا عزت، اسی طرح زن، زن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زن کا مطلب ہوتا ہے عورت، تو عورت کو ہم کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ تو سوری، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ تو مرد ہوگا۔ سردی کی ضد بتائیے، تو سردی کا آپ کو معلوم ہوگا کہ گرمی۔ اس کے بعد آگے ہیں مندر کی ضد بتائیے، تو مندر کا مسجد۔ جاہل کا کیا ہوگا یہاں پر؟ تو عالم۔ حقیقی کا مجازی۔ اسی طرح طلوع کا کیا ہوگا؟ غروب۔ عرش کا کیا ہوگا؟ تو عرش کا فرش۔ آگے دیکھیے فرصت کی ضد بتائیے، مصروفیت، مشغولیت، راحت یا پھر قدرت۔ تو فرصت کی ضد اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرصت کا مشغولیت ہوتا ہے۔ مثبت کا منفی۔ اس کے بعد ہے طول کی ضد کیا ہے؟ طول ہوتا ہے یا پھر طول ہوتا ہے، جو بھی ہو، لمبائی، چوڑائی، طولہ یا پھر عرض۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ ہمیں بتائیے گا کمنٹ میں، کیونکہ ابھی مجھے اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے۔ عرض ہونی چاہیے ویسے، چونکہ یہ تلفظ کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا اور میں اس میں کنفیوژن ہے مجھے۔ خیر 72 نمبر دیکھیے بوڑھا کی ضد کیا ہے؟ تو بوڑھا کی ضد جوان، بچہ، ادھیڑ یا پھر رانا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ بچہ ہو جائے گا۔ پھر آگے دیکھیے، آگے وہی کوشچن ہے جو میں ابھی جسٹ آگے آپ کو بتا رہا تھا۔ تو بہشت کی ضد کیا ہوگا؟ دوزخ آپ مانے فی الحال یہاں پر، کیونکہ یہی صحیح ہے۔ اور یہاں پر بھی جو میں آپ کو بتایا تھا اس میں بھی جنت کا، جہنم، دوزخ کا تھا نا یہاں۔ دوزخ کی ضد بتائیے تو بہشت، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، تاریک کی ضد بتائیے، روشن، صاف، اجالا یا پھر اندھیرا۔ تو تاریک کا ہوتا ہے روشن۔ دوستی کی ضد بتائیے، تو دوستی کا دشمنی۔ حسن کا ضد، حسن کا قبح۔ سخی کا ضد بتائیے، تو سخی کا کیا نام ہے؟ بخیل۔ سیاہ، سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالا۔ تو اب اس حساب سے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو سیاہ کا الٹا کیا ہوگا؟ سفید ہوگا۔ حرام، حرام کا حلال۔ شاہ کا گدا۔ پھر آگے دیکھیے روز، روز ہم نے کہا نا یہ فارسی ہے، تو روز کا مطلب ہوتا ہے دن، تو فارسی میں ہی ہمیں اس کا جواب دینا ہے شب۔ اس کے بعد ہے 82 نمبر ترکی، خشک، خشک کا تر ہوتا ہے، تر کی ضد بتائیے، سوری۔ تو تر کا کیا ہوگا ضد؟ خشک ہوگا۔ تکلیف کی ضد ہمیں بتائیے، تو تکلیف کی ضد مشکل، راحت، آسانی یا پھر آرام۔ تو آرام۔ شہرت کی ضد بتائیے، تو شہرت کا بدنامی۔ موجود، موجود کا کیا ہوگا؟ معدوم، حاضر یا پھر چھٹی ہا سے حاضر یا پھر دکھائی نہ دے تو معدوم۔ اس کے بعد ہے ہوش کی نشہ، ہوش کی ضد بتائیے تو نشہ۔ اکبر کی ضد بتائیے تو اصغر۔ حیوان کا کیا ہوگا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حیوان کا ضد جو ہے وہ انسان۔ توانا، توانا کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ ضعیف۔ جنون کی ضد بتائیے، تو جنون کا خیرت۔ دیکھیے آپشن کے حساب سے بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر آپشن میں جیسے یہاں پر ہے توانا کی ضد بتائیے تو ہم نے کہا ضعیف، اور ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ ضعیف کی ضد بتائیے تو میں نے کہا تھا بچہ۔ تو آپشن میں جو ہے اس حساب سے آپ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ جدید کی ضد بتائیے، تو جدید کا ضد کیا ہوگا؟ آپ کو تو معلوم ہے، نیا، قدیم، پرانا یا پھر بوسیدہ۔ تو جدید یعنی قدیم۔ پھر آگے ہے خار کی ضد بتائیے، تو خار کی ضد گل۔ اس کے بعد 93 نمبر کوشچن دیکھیے، خیر کی ضد کیا ہے؟ بھلائی، برائی، شر یا پھر شیطانی۔ تو خیر کا شر۔ دشوار کی ضد بتائیے، تو دشوار کا ضد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سہل۔ رضامندی کا کیا ہوگا؟ تو ناراض۔ سعد کی ضد، ایک منٹ جی، سعد کی ضد کیا ہے؟ اچھا، عمدہ، نجس،
تو سعد کا یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، تو آپشن جی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے اس کا صحیح جواب۔ پیدائش کی ضد بتائیے، تو پیدائش کی ضد موت۔ شادی کی ضد کیا ہے؟ تو شادی کا مطلب ہوتا ہے غم، مطلب نہیں ہوتا ہے شادی کا الٹا غم۔ سست کی ضد کیا ہے؟ تو سست کی ضد چست۔ اسی طرح اخیر کوشچن ہے، وہ ہے اخیر کہ خالق کی ضد بتائیے۔ جی ہاں، تو خالق کی ضد آپ کو معلوم ہوگا کہ مخلوق۔ تو اس طرح سے ہم نے کل ملا کر 100 آبجیکٹیو کوشچن آپ کو بتایا ہے۔ امید ہے آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم یہ ویڈیو ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو آپ بالکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ساتھ ہی اگر آپ ٹیلی گرام گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ضرور جوائن کر لیں، تاکہ وہاں پہ جب بھی میں کوئز وغیرہ کراتا ہوں یا جو بھی کنفیوژن ہوتا ہے اس کا جواب میں اچھے سے وہاں دیتا ہوں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔